الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ تمام آج کے عنوان سے واقف ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع، نماز کے متعلق ابھی آپ درس قرآن میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز کس قدر ہمارے لیے اہم رکن ہے، لیکن آج کل ہمارے درمیان نماز ایک عمومی موضوع رہا ہے۔ آج کل ہم لوگ نماز کے متعلق بہت کچھ بات کرتے ہیں، بہت کچھ لیکن اکثر جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف ظاہری ڈھانچے پر ہوتی ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، پیر کیسے رکھنا چاہیے، آمین زور سے بولنا کہ نہیں بولنا، یہ تمام چیزوں پر بات ہوتی ہے۔ اگر بات نہیں ہوتی تو صرف جو ہے وہ جو اصل چیز ہے نماز کی، اس پر بات نہیں ہوتی، جبکہ نماز کی روح جو ہے اصل چیز خشوع کو قرار دیا گیا، اور اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے ظاہری بناوٹوں کو یا پھر اس کے جو مسائل ہیں اس پر ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نماز کو تکمیل نہیں دیتا، بلکہ اس کی جو اصل روح خشوع، قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز میں خشوع ہو۔ اگر ظاہری طور پر ہم نماز میں اپنے تمام ارکان پورے ادا کر رہے ہیں، نماز میں رکوع، سجدہ، جلوس، سلام، یہ تمام چیزیں ہم ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں، تبھی بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن قبولیت کے لیے یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ اس میں خشوع اور خضوع ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ فلاح کی شرط یہاں پہ لگا دی گئی، کس پر؟ خشوع اور خضوع پہ۔ اگر کسی کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، اور یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے مومنوں سے۔ ہاں، ہمیں یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہوگا۔ پھر آگے کی آیت میں آتا ہے، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی آیت کی کنٹینیوشن میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور نماز میں خشیت پیدا کرنے کے لیے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے جو اسباب، جو اس سے خشوع پیدا کرنے سے جو روکنے سے جو اسباب جو بتائے جا رہے ہیں، وہ اگلی آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ ان اللغو معرضون، لغو کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لغو کاموں میں کسی بھی لحاظ سے ہمیں ملوث نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں پہ شرط رکھ دی گئی۔ پھر میں آگے چلتے ہوئے میں آپ کو خشوع کے اصل معنی بتاتا چلوں، خشوع کے اصل معنی کیا ہیں۔ مولانا مودودی تفہیم القرآن میں بتاتے ہیں کہ خشوع کے اصل معنی ہیں کسی کے سامنے جھک جانا، ادب سے اس کے سامنے جھک جانا، سر جھکا دینا، دب جانا، آواز کا پست کر دینا، یا پھر سر کو جھکا دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں خشوع میں آتی ہیں۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی جب اس کے سامنے جائے تو اس کے آواز پست ہو جائے، وہ اس کے سامنے خوش دلی سے کھڑا رہے، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ اس کے سامنے جب جائے تو اس کا سر جھک جائے، اس کا جسم ڈھیلا پڑ جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے جسم کے خشوع میں آتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر خشیت کی کیفیت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوتی، اور ایسی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لائق نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج ہم مسلمانوں کا حال، امت مسلمہ کا حال ہم دیکھ لیں تو وہ حدیث آج ہمیں سچ نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تعداد میں تو بہت ہوگے، لیکن تمہاری وقت جو ہے نا جھاگ، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ وہ
ہم اسی سے بھی اس ٹاپک سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ خشیت باقی نہیں رہی. ہم تعداد میں تو بہت ہیں لیکن وہ خشوع وہ خضوع ہماری نمازوں میں باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہماری دھاک جو ہے قوموں سے نکل گئی ہے. ہم آج ایک جھاگ کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گئے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور کئی سوالات پوچھتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ احسان کیا ہے، مطلب احسان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھے تو ایسا تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اتنا نہیں کر سکتا، کم از کم یہ محسوس کرے، تصور کرے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کے معنی میں بتایا گیا ہے. تو ہمیں آج ہماری نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا آج ہمارا وہ تصور، کیا آج ہماری وہ کیفیت نمازوں کے اندر باقی ہے؟ سب سے پہلے لے لیں تو پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی بتاتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. پھر آگے اور ایک آیت میں بتاتا ہے یُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا. سورہ نساء میں یہ آیت ہے. فرماتا ہے جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں جو صرف نماز کو ریاکاری کے لیے، نماز کو ڈھونگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، محض ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے، جسمانی ورزش کو پوری کرنے کے لیے وہاں مسجد میں جاتے ہیں. اور پھر حدیث میں ریاکاروں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے بتا دی ہے کہ جب قیامت میں پہلے جن لوگوں کو جنت میں یا جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے یہی لوگ ہوں گے کہ جو ریاکاری، جس نے کوئی ریاکاری کا کام کیا ہے. اگر کوئی ریاکاری کے ذریعے شہید ہوا ہے، اگر کسی نے ریاکاری کے ذریعے سے مال خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. ریاکاری کے تعلق سے سورہ ماؤن میں بتایا گیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. نماز سے غفلت بتایا گیا ہے یہاں پہ. تو ہمیں غفلت پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری غفلت کہاں ہو رہی ہے. اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ادا کرنے میں غفلت کہاں ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آج ہماری امت مسلمہ، جو ہم مساجد میں، آج ہمارا جو مسلمان بھائیوں کا، خود ہمارا بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں اقامت ہونے تک. جب اقامت ہو جاتی ہے گھر سے وضو کر کے دوڑتے ہیں یا پھر مسجد میں جا کے وضو کر کے سب سے پیچھے کی صف میں ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اتنی لمبی جماعت ہے، پھر میرے کو واپس آئے تک پورا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، پیچھے ٹھہروں گا نا، نماز پڑھ کے سیدھا نکل جا سکتے ہیں. تو یہ نماز کی غفلت، یہ غفلت جو ہے خشوع کے بننے میں روک رہی ہے. اور غفلت کہاں ہے کہ ہم نماز کی تیاری میں کہاں ہمارے لوپ ہولس ہیں. ایک تو تیاری میں یہ ایک چیز جو میں نے ابھی بتا دی، اس کے بعد ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں یا پھر وضو میں خشوع بھی ایک چیز ہے جو ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. وضو جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح وضو کر رہے ہیں، تمام اعضاء بھیگ رہے ہیں کہ نہیں بھیگ رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اگر ہر ایک چیز کو خشوع کے ایک کانسنٹریشن کے ساتھ اگر ہم فالو کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں لیڈ کرتی ہیں ہمارے کو خشوع پیدا کرنے کے لیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کر رہے تھے، کوئی آیت ان سے بھول گئے، مطلب وہاں پہ سہو کرنا پڑا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد بتاتے ہیں کہ ایسے مقتدیوں کی وجہ سے ہماری نمازیں سہو ہوتی ہیں جن کے وضو میں خشوع نہیں ہے.
تو ہم کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری جو نماز کی تیاری ہے ہم کہاں تک صحیح کر رہے ہیں. ہماری وجہ سے امام جو نماز کو لیڈ کر رہا ہے اس کے اندر غلطی آ رہی ہے, وہ غلطی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے. تو یہ ہماری نماز کی کوتاہیوں میں اس کی تیاری کی غفلتیں ہیں جو ہم آج کل کر رہے ہیں. اور جیسا کہ اوپر بتایا گیا انل لغوی موریزون, ہمیں ان تمام چیزوں سے رکنے کے لیے سب سے پہلا ہمیں کیا کام کرنا ہوگا کہ لغو کاموں سے ہم دور رہیں. میچ لگا ہے, کرکٹ میچ, ہاں انڈیا پاکستان ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے, میچ ہے بھی لائیو چل رہا ہے, دیکھ لے کے بیٹھیں گے. اذان ہوئی, دعا پڑھ لیے بیٹھے, پھر اقامت ہو رہی, اقامت ہوتے ہی جاتے, پھر جا کے نماز میں پورا کنسنٹریشن, وہاں کتنے وکٹ آ گئے کہ انہیں کون سا بالنگ کر رہا ہے کہ کون چوکا مارا ہے کہ پورا یہ سب ہماری دماغوں میں چلتے رہتا ہے. تو یہ کرکٹ یا جو بھی عمل جو مسلمان کو فائدہ نہیں دیتا, فائدہ ان دا سینس دنیاوی معاملات میں بھی اور ہمارے آخرت کے معاملات میں بھی, یہ دونوں چیزیں یہاں پر افیکٹ ہو رہی ہیں. ہم بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جو کرکٹ ہم کو خود کچھ فائدہ مند نہیں ہے, نہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے نہ کسی اور کو, وہ خود اپنے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. تو ہم اس کے پیچھے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. شیطان ہمیں ایک لگایا ہوا ہے. ہمارا ٹائم ضائع کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام چیزوں کا قیامت میں سوال ہوگا, تو وقت کا بھی سوال ہوگا. تو ہمیں یہ بات زیر فکر رہنی چاہیے کہ ہم وقت ہمارا کہاں لگا رہے ہیں. پھر آگے ہم چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے درس قرآن میں سنا, آج ہماری نمازوں کا حال, ہمارے بھائی ہمارے سامنے ایسا کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم امام صاحب یا پھر 1 منٹ میں 4 رکعت جلدی سے جلدی کتنا فاسٹ ہو سکتا ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہے جیسا وہ آگ کے گولوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, ایسا ان کو محسوس ہوتا رہتا ہے, اس لیے شاید وہ اتنا جلدی ہمارے بھائی لوگ ایسا کرتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بدترین چور ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, دیکھ رہے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو جسم کے ظاہر میں بھی, وہ جسم کے اعضاء پر بھی اس کا اظہار ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو ہمیں یہ بات پر بھی غور کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ وقوموا للہ قانتین. ہم نماز پڑھتے ہیں, ارکان ادا کرتے ہیں, خشوع اور خضوع. جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی, ہماری نماز کی تیاری صحیح ہو رہی ہے, وضو ہم اذان ہوتے ہی جا کر وضو کر رہے ہیں, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیحات بیان کر رہے ہیں, پھر نماز کے لیے نکل رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم آ کر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو, اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا, حالانکہ یہ مومنوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے, لیکن یہاں بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تم کو کس طرح کھڑا ہونا ہے ہمارے دربار میں. آج اگر ہم کمپنی میں اپنے باس کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے, ہماری باڈی لینگویج کس طرح کی ہوتی ہے. یہ باسوں کا باس ہے, تو ہمارے کو اس طرح کا رویہ, اس طرح کی باڈی لینگویج وہاں پہ اڈاپٹ کرنی ہوگی جس طرح کے ایک غلام کو کرنی چاہیے ایک آقا کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. یہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی معراج کے سفر میں, یہ معراج کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہم کو اتنی آسان طریقے سے ہم کو نماز لا کر دے دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین, تمہیں یہاں سے بیٹھ کر جنت تک جانے کا سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی
इस नमाज को ठीक तरीके से अदा करता है, पूरे खुशू के साथ, पूरे खुजू के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वही उसकी मेराज है, वही उसकी जन्नत की जाने का जरिया है। तो दोस्तों, हमें ये बात गौर करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है आज कि हमारी नमाजें, क्या वाकई हमारी नमाजें मेराज है या नहीं। फिर ये तोहफा देकर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया। कोई थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे मुसलमान भाई लोग बहुत सारे मज़ारों पर जाते हैं, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ऐसे बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमा दिया, मेराजुल मोमिनीन, कुरान अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस नमाज अदा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों का क्या हाल था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए ठहरते, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आप नमाज में कुरान को ठहर ठहर कर नमाज पढ़ते, जो भी कुरान की तिलावत सूरतें हैं उसको तिलावत करते थे। ये भी एक खुशू को पैदा करने का जरिया है कि हमारी जो तिलावत है उसमें हमारी नमाज खुशू को पैदा करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो है तरतील, फिर तदब्बर और तरन्नुम। तरतील, हम कुरान को ठहर ठहर कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरे उसके मखारिज के साथ, हमको ये, हमारा तो अफसोस ये है कि हम मखारिज तो जानते ही नहीं, आइन और अलिफ में हम फ़र्क करना नहीं जानते, तो फिर वहाँ तो पूरा माना ही चेंज हो जाता है। लेकिन खैर, अगर नहीं आता है तो सीखना चाहिए और पूरे तरतील के साथ पढ़नी चाहिए ताकि खुशू और खुजू हमारे अंदर पैदा हो सके। फिर तदब्बर, हम जो नमाज में तस्बीह बयान करें, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल आला, इसका माना हमको, ये छोटी छोटी आयतें हैं, ये हम्दो सना है, हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्या तस्बीहात हैं। अगर इसको हम समझकर पढ़ते हैं तो वो जो खुशू हमारे अंदर मज़ा आएगा वो दूसरी और किसी चीज़ों में नहीं आएगा। और आगे फिर एक सहाबी का मैं वाक़या बताते हुए चलूँ कि सहाबा के अंदर वो खुशू और खुजू कैसा था कि जब एक सहाबी जंग में ज़ख्मी होकर उनके जिस्म में तीर ढसा हुआ था जो निकाला नहीं जा रहा था, तो सहाबा ने मशवरा किया कि इस तीर को निकालने के लिए क्या किया जाए। तो मशवरा दिया कि ये जब नमाज में होते हैं उस वक्त हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो जब सहाबी नमाज के लिए गए और उनके जिस्म से वो तीर निकाल दिया गया, उनको ज़र्रा बराबर भी महसूस नहीं हुआ। तो ये है खुशू का आलम, खुशू का हाल जो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मोमिन का दिल मस्जिद में लटका हुआ रहना चाहिए कि भाई कब अज़ा होती। दुनिया में हम हैं, माशरे में हैं, हम तिजारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, मोमिन वो है, मोमिन को अपनी नमाजें तिजारत से गाफिल नहीं करती। तो ये रवैया हमारे अंदर होना चाहिए। फिर अल्लाह फरमाता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिनीन, सब्र नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर उन फरमाबरदार लोगों के लिए नहीं। फिर मैं आखिर में चलते हुए बता दूं कि हमको किन चीज़ों से बचना या किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि नमाज की तैयारी में हम अच्छा वक्त लगाएं, कि हम पहले से तैयारी कर लें नमाज के लिए। जैसे ही अज़ान होती है वज़ू हम पहले कर लें, मिसवाक करने की कोशिश करें। मिसवाक एक बहुत ही अच्छी सुन्नत है जो खुशू के लिए वो भी एक हमारे लिए ज़रिया हो सकती है। फिर नमाज अक़ामत होने से एक 10 मिनट पहले मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें। वज़ू अच्छी तरह बनाएं, खुशू व खुजू के साथ, ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएं। पहली बात तो यही है कि ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी ज़रूरियात को होल्ड करके, मतलब इस्तिंजा वगैरह को होल्ड करके नमाज में चले आते हैं। ऐसी नमाज बिल्कुल भी जो है ऐसी नमाजें अपने सर के ऊपर से भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। फिर अगर किसी को भूख लगी है, पहले खाना खा लें, फिर उसके बाद नमाज की तरफ जाएं।
یہ ہمیں شریعت میں بتایا گیا ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں. کیوں؟ اگر نماز میں جاتا ہے تو اس کا کانسنٹریشن پورا کھانے کی طرف رہے گا. پھر ہو سکے تو خوشبو لگائیں. یہ تمام چیزیں اس کو خشوع و خضوع کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. پھر جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے لغویات سے، ہر وہ برے فعل سے جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہو اور جو بیکار ہو. مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ خشوع کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: قلب کا سکون، خیالات کا ارتکاز، اور اعضاء و جوارح کا اطمینان. یہ تمام آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوں. میں آخر میں چند اشعار کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جو میں سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. تیری نماز میں باقی جلال ہے، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. تیرا امام با حضور تیرے نماز بے سرور، تیرا امام با حضور تیرے نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلی تقریر کے لیے کہ نماز کے آداب. سب لوگ جانتے ہیں نماز اسلام کی ایک بنیاد ہے، اور نماز کے لیے وضو ایک وضو کی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد طہارت، نماز کے لیے طہارت اور پاکی